اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین کرام، گزشتہ وائس نوٹ میں ہم نے عرض کیا ایک الزام جو ہمارے اوپر لگایا جاتا ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کی تعریف کرتے ہیں لیکن صحابہ کرام کے بارے میں ہمارے پاس کوئی کتابیں نہیں ہیں۔ اس کا جواب دیا۔ اس کے بعد ہم نے سوچا کہ کیوں نہ صحابہ منتجبین کی زندگی کے بارے میں کچھ خصوصیات، ان کے کچھ فضائل آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں۔ اس سلسلے کی پہلی کڑی حضرت ابو ایوب انصاری ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری کا اصل نام خالد ابن زید تھا اور ان سے استنبول میں ایک قبر منسوب ہے، خدا ان پر رحمت کرے۔ ان کی چند خاصیتیں، خصوصیات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی خاصیت، ان کو جو شرف حاصل ہوا وہ میزبانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ مکہ سے جب مدینہ ہجرت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تو وہاں پر مدینہ میں بہت سارے، کیونکہ ننھیال تھا، بہت سارے لوگ چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میزبانی کا شرف ہمیں حاصل ہو، لیکن پھر جو اونٹنی کے ذریعے سے انتخاب ہوا وہ آپ کو پتہ ہے، قصہ طولانی ہے، وہ میں عرض کرنا نہیں چاہتا یہاں پر۔ صرف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں قیام کیا۔ یہ 2 منزلہ گھر تھا، اوپر حضرت ابو ایوب انصاری رہتے تھے اور ان کی نابینا والدہ، اور نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام کیا۔ یہ نابینا والدہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گھر میں قدم رکھے تو اس فیضان سے حضرت وجود مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی بینائی لوٹ آئی۔ وہ کھانا بناتی تھی اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تناول فرماتے تھے۔ دوسری جو خاصیت ہے، جو فضیلت ہے، خود ایک مین کیریکٹرسٹک ہے ان کی زندگی کا، وہ ہے سخاوت۔ یہ بڑے سخی انسان تھے۔ جب حضرت امیر المومنین اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شادی کا جشن ہونے لگا تو حضرت ابو ایوب انصاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ فرمایا، یا رسول اللہ، میرا دل چاہتا ہے کہ میرے پاس ایک جانور ہے اور وہ اس کو میں ذبح کروں اور اس سے مہمانوں کی خاطرداری کروں۔ جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر فرمایا، اے محمد، ابو ایوب انصاری کے پاس صرف یہ ایک ہی جانور ہے جس سے اس کے گھر کا چرخہ چلتا ہے، اگر اس نے یہ کاٹ کر کھلا دیا تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا، وہ مشکلات کا شکار ہو جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری کو بلایا اور ان کو نصیحت کی کہ آپ اس کام سے منصرف ہو جائیں، یہ کام نہ کریں، آپ مشکلات کا شکار ہو جائیں گے۔ لیکن محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے فرمایا، یا رسول اللہ، میرا ایک ارمان تھا، میری دلی خواہش تھی کہ میں یہ جانور ذبح کروں اور اس جشن میں اس کو کاٹ کر مہمانوں کی خاطرداری کروں، آپ مہربانی کریں، مجھے اس کی اجازت دیں۔ بہت زیادہ اصرار کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حامی بھری، تو وہ جو جانور ذبح ہوا تھا حضرت امیر المومنین اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے جشن میں، جشن عروسی میں، وہ حضرت ابو ایوب انصاری کا اکلوتا جانور تھا جو انہوں نے ذبح کیا۔ اس کے بعد جو دوسری خاصیت ہے ان کی شخصیت کی، وہ ہے ولایت علی علیہ السلام۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا تو اس کے بعد حضرت امیر المومنین جن مشکلات کا شکار ہوئے، ان میں جو افراد حضرت امیر المومنین کے شانہ بشانہ کھڑے تھے ان میں حضرت ابو ایوب انصاری بھی شامل تھے۔ اس کے بعد جب حضرت امیر المومنین کو خلافت ملی، ظاہری خلافت ملی، اور انہوں نے دارالخلافہ کو کوفہ منتقل کیا، تو وہاں پر ایک میدان ہے، ایک چوک ہے جس کو کہا جاتا ہے میدان رہبہ۔ وہاں پر لوگ جمع ہوئے اور حضرت امیر المومنین کی خدمت میں تبریک پیش کی، مبارکباد پیش کی۔ تو وہاں پر ایک شخص آئے جن کا منہ کپڑے سے بندھا ہوا تھا، چہرہ واضح نہیں تھا، اور آ کر کہا، السلام علیک یا مولائے، اے میرے مولا، آپ پر سلام ہو۔ یہ کہہ کر وہ چل دیے، اور پھر ایک شخص کہتا ہے کہ میں دوڑا اور دیکھا کہ وہ حضرت ابو ایوب انصاری تھے جنہوں نے یہ مولا۔ حضرت امیر المومنین نے ان سے پوچھا کہ تم مجھے مولا کا نام سے کیوں مخاطب کر رہے ہو، اس لقب سے کیوں مخاطب کر رہے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مولا، میں نے سنا تھا غدیر خم کے اندر جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا ہاتھ بلند کر کے کہا تھا، من کنت مولا فہذا علی مولا، آج آپ کو وہ ظاہری منصب ملا ہے تو میرا دل چاہا کہ میں آپ کو مولا کے نام سے مخاطب کروں، تو اس لیے میں نے یہ لفظ استعمال کیا۔ اس کے بعد جو دوسری فضیلت ہے ان کی، وہ شجاعت۔ یہ بڑے شجاع انسان تھے، کیونکہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ تربیت پائی اور حضرت امیر المومنین کے ساتھ رہے، تو اس لیے ظاہر سی بات ہے ان کے اندر شجاعت تو ہوگی۔ مروان جب والی مدینہ بنا تو وہ خود نقل کرتا ہے کہ میں نے ایک دن دیکھا کہ کوئی قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیٹھ کر خوب رو رہا ہے، گڑ گڑا کر رو رہا ہے۔ میں نے اس شخص سے کہا کہ یہ خاک ہے، یہ پتھر ہیں، ان سے کیا باتیں
باتیں کر رہے ہیں ان سے کچھ بھی نہیں ملنا، وہی وہابیوں والا عقیدہ مروان سے چلا آ رہا ہے۔ تو انہوں نے جب اپنا سر بلند کیا تو دیکھا کہ حضرت ابو ایوب انصاری ہیں۔ فرمایا کہ کیا مانگ رہے ہیں آپ؟ فرمایا کہ جئت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے آیا ہوں، نہ کہ ان پتھروں اور خاک سے کچھ باتیں کرنے آیا ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کر رہا ہوں۔ فرمایا کیا شکایت؟ کہا کہ کیا شکایت کر رہے ہو آپ؟ فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، سمعت رسول اللہ لا تبقوا علی الدین اذا ولیہ اہلہ، اس وقت دین پر مت رونا جب تک ایک صالح انسان اس کا ولی ہو، لیکن گریہ اس وقت کرنا اذا ولیہ غیر اہلہ، جب وہ ایک نااہل انسان دین کا سرپرست، دین کا امیر، دین کا ولی بن جائے، اس دن گریہ کرنا۔ تو میں اس وصیت پر عمل کر رہا ہوں، آج رو رہا ہوں کہ ہم کتنے بدقسمت ہیں کہ تجھ جیسا نااہل انسان جو ہے مدینے کا والی بن گیا، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت تھی، جس شہر میں جس ممبر پر رسول بیٹھتے تھے اس ممبر پر آج مروان بیٹھ رہا ہے۔ تو یہ شجاعت ہے، مروان جیسے مقتدر شخص کے سامنے کھڑے ہو کر سینہ تان کر یہ جملہ فرما رہے ہیں، تو یہ ان سے شجاعت، ان کی حضرت ابو ایوب انصاری کی شجاعت ظاہر ہوتی ہے۔ تو یہ چند نکات تھے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ خدا ہمیں معارف قرآن، معارف اہل بیت اور اصحاب منتجبین جو برحق صحابہ تھے ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔